تعجب ہے کہ یہ ان کے بزرگان ہیں، آپ ان کی عوام سے تو ہمیں واقعاً ہمدردی ہے کہ جن کو ایسے جہلا جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو میں کبھی اس ٹی وی چینل پہ نہیں آؤں گا، اور ایسے جھوٹے فراری انسان ہو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، ذرا بھی شرم نہیں آتی، داڑھی تم نے اتنی رکھ لی ہے، دوتے پوتے والے ہو گئے ہو، لیکن جھوٹ بولنے کی ابھی تک تم نے روش نہیں چھوڑی، اور اپنی ڈٹھائی کے اوپر جناب کاربند ہو۔ پھر وہی جو بخاری کی روایت پڑھیں گے جن کو صحابہ سے بڑی چڑ ہے، بھائی صحابہ سے چڑ بخاری صاحب کو جس نے صحابہ کے بارے میں یہ کتاب روایتیں نقل کی ہیں، صحابہ سے چڑ آپ کے مسلم صاحب کو جس نے روایتیں نقل کی ہیں، صحابہ سے چڑ مسند احمد بن حنبل والے احمد بن حنبل کو ہے، صحابہ سے چڑ ان لوگوں کو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلتے ہیں آج کے کلپ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کیا اعتراض ہے اور پھر اس کا انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ استغفراللہ الیاذ باللہ۔ خربہ بھائی بیٹھے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے مقدمے پاک پر عمر نے مکہ مارا، وہی کا ہون ساکت کر دیا۔ یہ لوگ اتنے جابر ظالم تھے کہ رجال پر ظلم ڈالتے تھے، نبی پاک کی بیٹی پر ظلم ڈالے۔ حضرت عمر کے حوالے سے تو یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب آپ بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے کہ وہ خواتین پر تشدد کرنے، ہاتھ اٹھانے کے عادی تھے۔ آپ کی کتابیں روایاتوں سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت عمر زد و کوب کرنے سے بالخصوص خواتین کو باز نہیں آتے تھے۔ حضرت ابوبکر کی بہن کو مارنا، اپنی بہن کو مارنا، بیوی کو مارنا، خواتین کا ان سے ڈرنا، اپنی لونڈیوں کو مارنا، کریزوں کو مارنا، یہ حضرت عمر کی سیرت مستمرہ تھی کہ جس پہ ہمیشہ وہ کاربند رہتے تھے۔ تو یہ ان سے بعید نہیں تھا۔ بھائی جو شخص جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر جا کر یہ دھمکی دے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہماری کتابوں میں، یعنی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ جی دھمکی دی تھی، تو جب آپ کی کتابوں سے دھمکی ثابت ہو جاتی ہے، اب یہ بتائیں کہ جناب اہل بیت کا اگر وہ اتنا احترام کرتے بھائی دھمکی نہ دیتے۔ آج آپ خود بتائیں کہ آج اگر کوئی شخص جائے اور اپنے ایک طرف سے دعوے دار ہو کہ وہی بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کے والد سے بڑی ہمیں محبت تھی، اور وہاں پر لیکن یہ محبت مانے نہیں ہیں، آپ کے حضرت عمر کا یہ حدیث جو احرا کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے جس میں دھمکی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح السند روایت اور دیگر طرق سے بھی یہ روایت موجود ہے، تو وہاں پر حضرت عمر دھمکی دینے پہنچ گئے۔ اتنے ظالم جابر جو تھے، حضرت عمر نے کہا کہ جو کوئی بیعت نہیں کرے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ جہاں تک ظالم جابر اور اس کا تعلق ہے تو پھر بھائی اس کے تو قرائن و شواہد پائی جاتی ہیں، شیعہ اپنی جیب سے تھوڑی کرتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے برادران اہل سنت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ چیزیں بیان کرنا جرم ہے تو نقل کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ ہم کبھی بھی شیعہ کتاب سے استناد نہیں کرتے آپ کو جواب دینے کے لیے، آپ کی اپنی کتابوں سے جواب دیتے ہیں، اور اس پر یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جی توہین ہوگی فلاں ہوگی۔ ٹی وی چینلز پہ بھی جب ہم پروگرام کرتے ہیں بخاری کی روایت پڑھیں گے جی ان کو صحابہ سے بڑی چڑ ہے، بھائی صحابہ سے چڑ بخاری صاحب کو جس نے صحابہ کے بارے میں یہ روایتیں نقل کی ہیں، صحابہ سے چڑ آپ کے مسلم صاحب کو جس نے روایتیں نقل کی ہیں، صحابہ سے چڑ مسند احمد بن حنبل والے احمد بن حنبل کو ہے، صحابہ سے چڑ ان لوگوں کو، بھائی ہمیں کائے کی چڑ ہوگی؟ تو لہٰذا یہ آپ لوگوں کا جو ایک حربہ ہے جو آپ توہین کا کارڈ کھیلتے ہیں تو یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں تک حقائق پہنچنے، آپ لوگوں کے جھوٹ پہنچ رہے ہیں۔ آگے سنیں جی۔ کتاب غلائی نے ایسے جانی تھی جس نے وہ سودا کتابوں سے کی پائے نمی اجوی چھوٹی کتاب موضوع اور بڑی کتاب، اس کتاب کی راتی تھی ہمارے نبی تنجران دیکھتی کتابی کتابوں کے اندر یہ کیا ہوا ہے یہ ازاد متعوق ہے نہ انہیں نشان ہے کتابیں نہ ہوئے، ہم نشان تھی کتابیں نہ پہ تو اپنی رجال کی کتابیں لو، تمہارے ہاں تو کوئی ایک ایسا راوی بھی نہیں ملتا کہ بھائی جو جس کے اوپر طعن نہ ہو۔ تمہارے اپنے علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا راوی نہیں جس کے اوپر طعن نہ ہو، سب راویوں کے اوپر کوئی نہ کوئی طعن آپ کو مل جاتا ہے۔ رجال کی تمہاری کتابیں تو ماشاءاللہ اس طریقے سے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ابھی جو اس نے جھوٹ بولا یہ سارے بولتے ہیں جی اس کو کذاب کا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آج انشاءاللہ بان بن ابی عیاش کے حوالے سے بھی بیان کروں گا۔ آگے سنیں ایک اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم آپ کو سلام کریں، بڑے جھوٹے ہو بھائی، یہ لمبی پہلے بھی چھوڑتے رہے ہو، ٹی وی چینل پہ بھی چھوڑ کر گئے ہو کہ اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو میں کبھی اس ٹی وی چینل پہ نہیں آؤں گا، اگر شیعوں کے ہاں میں ثابت نہ کر سکا ان کے ہاں ایک مدعا دوریا ہوتا ہے، اور ایسے جھوٹے فراری انسان ہو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، ذرا بھی شرم نہیں آتی، داڑھی تم نے اتنی رکھ لی ہے، دوتے پوتے والے ہو گئے ہو، لیکن جھوٹ بولنے کی ابھی تک تم نے روش نہیں چھوڑی، اور اپنی ڈٹھائی کے اوپر جناب کاربند ہو، پھر وہی جھوٹ بول رہا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے پتہ ٹی وی چینل پہ بھی جھوٹ بولتے ہو، ممبروں پہ بھی جھوٹ بولتے ہو کہ جی ہم آپ کو سلام کریں گے اگر توثیق ثابت کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ آگے چلیں جی۔ جھوٹوں کا دین ہمارے خلاف پیش کرتے ہو، عمر بھی خلاف پیش کرتے تو فیدے دین کو ابن الغزائری الرجال کا بھی اٹھا کر دیکھی بھی ہوتی نا، پڑھا ہوتا تمہیں پتہ چل جاتا کہ خود اس کتاب کی نسبت محققین کے نزدیک جن سے تم استفادہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جن کی بہا پر تم کہہ رہے ہو کہ جی فلاں راوی کو اپنی رجال کی کتابیں لے کر آؤ، وہی رجال کی کتابیں اگر تم خود اٹھا کے دیکھ لیتے تو ابن غزائری کی اس کتاب کی جو نسبت ہے خود غزائری تک وہ
مشکوک ہے. آگے چلتے ہیں. كان أصحابنا يقولون كان أصحابنا يقولون أن سليم بن دالی اور سلیم بن کیس نام معلوم ہے کون ہے؟ سلیم بن کیس ہلالی جو امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، 5 ائمہ کے اصحاب میں ان کا شمار کیا گیا ہے، اور میں آج آپ کی خدمت میں رکھوں گا. وہ جی کیا ہے؟ مجہول ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا جھوٹ تو بھائی روئے زمین پر نہیں ہو سکتا. نہ معلوم ہے اور صاحب کتاب نہ معلوم ہے. چلتے ہیں جناب. اب ان کی اس بات میں کتنی حقیقت ہے. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو اس کی روایات ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے. یہ ملاحظہ فرمائے. سب سے پہلے تلخیص الشافی شیخ الطائفہ، یہ بڑا امن پوری جو ہے وہیں سے استدلال کرتا ہے شیخ توسی کی تہذیب سے، استفسار وغیرہ سے. تو اگر کبھی زحمت کی ہوتی اور اس کو اٹھا کر دیکھ لیتا تو پتہ چل جاتا کہ تشیع کے ہاں 1 راوی 2 راوی کی بات نہیں ہے. متواتر میں راویوں کی تحقیق نہیں کی جاتی کون سا راوی ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے. تو تلخیص الشافی میں شیخ الطائفہ ابو جعفر توسی جو ہیں وہ کیا نقل کرتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ کہ ان کو زد و کوب کیا گیا، ٹھیک ہے، کوڑے سے، تازیانے سے، جو کہ حضرت عمر آپ کے خواتین کو زد و کوب بھی کرتے تھے. والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ، کیا جی مشہور یہ ہے جس کے بارے میں تشیع کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان عمر ضرب علی بطنہا، کہ عمر نے حضرت زہرا کے بطن مبارک پر ضرب لگائی جس سے ان کا بچہ سکت ہو گیا، اور اس کا نام کیا تھا؟ محسن. والروایت بذالک مشہورا، اور اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ مشہور ہیں. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان روایات کا کیا کرے؟ انکار کرے. والروایات الشیعہ مستفیضہ بہ لا یختلفون فی ذالک، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور شیعہ کی جو اس معاملے میں روایات ہیں مستفیض. شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں. انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں اس کے اوپر تفصیل سے ایک ایک روایت پہ کلام کریں گے. مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ملا محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجزء الخامس، اس کی 5ویں جلد ہے. اس میں اس روایت کے ذیل میں کہ انا فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ صدیقہ اور شہیدہ ہیں. الحدیث الثانی صحیح، اس کے ذیل میں کیا کہتے ہیں کہ ثم ان ھذا الخبر يدل علی ان فاطمہ صلوات اللہ علیہا کانت شہیدہ وہو من المتواترات، اور یہ کیا ہے؟ متواترات میں سے ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا شہیدہ ہیں. تو یہ تشیع کے ہاں اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک اور حوالہ ملاحظہ کرے، صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاء لسماحت آیت اللہ العظمیٰ استاد الفقہاء والمجتہدین السید ابو القاسم موسوی الخوئی قدس سرہ مع تعلیقات و ملحق لسماح آیت اللہ العظمیٰ المرزا شیخ جواد تبریزی دام ظلہ العالی. ان کے الجزء الثالث، اس کی 3ری جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ بسند معتبر عن القاظم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہیدہ ہیں، وہو ظاہر فی مظلومیتہا و شہادتہا، اور یہ کیا ہے؟ حضرت زہرا کی مظلومیت اور شہادت کے بارے میں واضح بیان کر رہی ہے. اچھا، تو لہٰذا تشیع کے ہاں تو یہ چیز کیا ہے؟ متواتر ہے اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں. اب اس کے بعد چلتے ہیں جناب، انہوں نے کہا کہ ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے، یہ تو واضح ہو گیا. اب چلتے ہیں ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ تو سب سے پہلے اپنے مولویوں کو پکڑیں اور اپنے محدثین کو پکڑیں کہ جنہوں نے ابان بن ابی عیاش جیسے بندے کو، جو بقول آپ کے ایسا ہے ویسا ہے، کتاب المبسوط سرخسی صاحب کی فقہ کی احناف کے ہاں بہت جلیل القدر جناب یہ سرخسی صاحب، ان کی کتاب کی بڑی ایک اہمیت ہے اور قد و کاٹ ہے ان کا، درسی طور پہ بھی اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں فی حدیث ابان ابن ابی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ، وہی رضی اللہ تعالی عنہ ابان بن ابی عیاش. اب 2 صورتیں ہیں اس کی، یا تو ابان بن ابی عیاش رضی اللہ عنہ ہے، چاہے وہ آپ کے نزدیک ایسا ہے کہ جو آپ نے کہا قضا فلاں فلاں، ہم اپنی رجال کی کتابیں لاتے ہیں. 2 صورتیں بنتی ہیں. یہ دوسری صورت ہے کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ سب کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اور رضی اللہ کی صورتحال آپ کے ہاں نہایت مشکوک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں الجامع فی الرجال الفقی المحقق آیت اللہ الشیخ موسیٰ العباسی زنجانی، تحقیق سید محمد حسینی القزوینی، جزء الاول. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 52، ابان بن ابی عیاش فیروز
اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملاحظہ کریں. کہتے ہیں جی ابان بن ابی عیاش وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ عِنْدِي، جو میرے نزدیک مضبوط قول ہے وہ کیا ہے، قبول اور روایات ہی طبعا لجماعت من متأخر اصحابنا اعتمادا بثقات المحدثین كالصفار وابن بابوے وابن الولید وغیرہم والرواة الذین یروون عنہ، کہ یہ جو ہمارے محدثین ہیں میرے نزدیک کیا ہے، اس کی روایات قبول ہیں، اتباع کرتے ہیں کس کی، کیونکہ ہمارے علماء نے اس کے وہ سکہ علماء اور محدثین کے جنہوں نے اس کے اوپر کیا کیا ہے، اعتماد کیا ہے، جیسا کہ جناب صفار ہو گئے، ابن بابوے ہو گئے، ابن ولید وغیرہ ہو گئے، اور اس سے روایات نقل کی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں تک یہ چیز آپ کے لیے واضح ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اما، اچھا جی اس کے بعد یہ میں تھوڑا اس کو زوم کر لوں تاکہ آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے. وہ اما نسبت وضع کتاب سلیم الیہ، وہ کہتے ہیں جو کہا گیا کہ جناب سلیم بن قیس ہلالی کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے کہ جناب اس کو گھڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا طریق بھی موجود ہے، یعنی اس وقت ایک طریق سے یہ کتاب موجود نہیں ہے بلکہ اس کے دیگر طرق بھی موجود ہیں. تو لہٰذا ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک کیا ہے، قابل قبول ہے. اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں تنقیح المقال فی علم الرجال الجزء الثالث، اس کی تیسری جلد ہے. ابان بن ابی عیاش کے ترجمے صفحہ نمبر 64 پہ جب جاتے ہیں وعن ابن الغدائری انہ، وہ پورا اس کا بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں میرا کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یقینی طور پر اس کے ضعف کا حکم لگانا مشکل ہے، جبکہ سلیم بن قیس نے کیا کیا ہے جناب، اپنی اس کے اوپر اعتماد کیا ابان بن ابی عیاش پر. سلیم بن قیس جیسی شخصیت نے، چونکہ سلیم بن قیس ہلالی تشیع کے ہاں اور تشیع کے رجال کے ہاں ایک نہایت جلیل القدر شخصیت ہے، اور کہا کہ اس کو ابن الاخ کا خطاب کیا. اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ جناب سلیم بن قیس ہلالی کی طرف سے استعمال ہونا، وہ اس کی جلالت کے اوپر، اس کی جو وثاقت ہے اور جو اس کی عظمت ہے اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اما نسبت وضع الکتاب الیہ لا اصل لہا، وہ کہتے ہیں البتہ جو نسبت دی جاتی ہے کہ اس نے کتاب کو گھڑا ہے، لا اصل لہا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اب یہ کون بیان کر رہے ہیں، جناب مامکانی، جو علم رجال کے اندر اہل خبرہ میں سے شمار ہوتے ہیں. اور پھر آگے وہ مزید کیا بیان کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو تضعیفات بیان کی جاتی ہیں وہ مخالفین کی جانب سے ہے. اچھا، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی کی وثاقت ثابت ہے تو ساتھ میں ابان بن ابی عیاش کی وثاقت بھی ثابت ہو جاتی ہے. اور سلیم بن قیس ہلالی کی انشاءاللہ جو اس نے کہا نا لا یعرف، وہ پہچانے وہ نہیں تھے، تو اس کا بھی میں آپ کی خدمت میں جواب عرض کرتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں خاتمۃ و مستدرک الوسائل جناب مرزا نوری تبرسی کی جو جزء السابع، اس کی 7ویں جلد ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 111 پہ، ابان بن ابی عیاش کہتے ہیں کہ جی راوی ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی کا، اس کو شیخ نے اپنی رجال میں ضعیف قرار دیا، کذاب بھی نہیں ہوئی، کہہ رہا تھا قذاب قرار دیا، بلکہ ضعیف کا ہے اس میں، اور ضعیف ان کے ہاں بھی جرح مفسر شمار نہیں ہوتی. اب ضعف کے اسباب ہیں، اگر وہ اور ضعف سے ایک چیز نکل بھی آتی ہے، مطلب ایک روایت بھی ضعیف ہے تو ضرور نہیں ہے کہ اس روایت کو سائڈ پہ لگایا جائے گا، تو اس کے بہت سارے علم رجال کے اندر مراحل ہیں. وہ کہتے ہیں وَالتضعیف موہون کا نسبت الوضع بامور، وہ کہتے ہیں کچھ امور کی وجہ سے یہ نسبت جو ہے وہ درست نہیں ہے. اب وہ امور کون سے ہیں؟ پہلی چیز کہ جناب نعمانی نے اپنی کتاب الغیبہ، جو ہمارے ہاں متقدمین میں سے ابو عبداللہ نعمانی الشیخ الجلیل، وہ اس بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو یہ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ہے من اکبر کتب الاصول، جو ہماری بزرگ اور اصولی کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اہل علم نے اس سے روایات نقل کی ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسانید کتاب کا عوان تک منتہی ہونا، پس یہ اجماع جو ہے وہ کشف کرتا ہے اس کی وثاقت کو. اس کے بعد جناب برقی کا، جناب صفار کا، اور سکۃ الاسلام جناب کلینی کا، الکافی میں اس کے اوپر اعتماد کرنا، نعمانی اور صدوق کا اعتماد کرنا، اور عیاشی کا، اس طرح کے مشائخ کا اعتماد کرنا، یہ چیز بتلاتا ہے کہ یہ کتاب کس قدر جو ہے وہ ہمارے ہاں قابل قبول ہے، اور ابان کس قدر ایک جلیل القدر شخصیت ہے. اور روایت العجلہ من اصحاب الاجماع، اور اصحاب اجماع میں سے جو شخصیات ہیں جیسے حماد بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ و عمر بن عزینہ، اس طرح کی شخصیات کا خود اس سے روایت نقل کرنا، یہ بھی اس کی وثاقت پہ دلیل ہے. اور چوتھی چیز جو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہم من رجال صادق علیہ السلام، اور کسی نے اس کی تضعیف نہیں کی، اور اصحاب علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اچھا، اور وہ کہتے ہیں نہیں معلوم اس کا سبب کیا ہے جو اس کی تضعیف کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں ممکن ہے یہ تضعیف مخالفین کی جانب سے ہو. ٹھیک ہے، جیسے تقریب میں اب وہ اپنی کتابوں کا ہمارے اوپر کچرا ڈال رہے تھے، بھائی یہ لکھا ہے فی تقریب، یہ تمہاری کتاب ہے، تقریب و تعذیب سے متروک من الخامسہ. ٹھیک ہے،
تو یہ تمہاری کتابوں کی باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو شیعوں کے ہاں بھی اس کو کیا ہے جی متروک اور پتہ نہیں کیا کذاب کہا گیا ہے. تو یہاں تک یہ نقطہ ہو گیا. اس کے علاوہ دیگر بھی اس کے اوپر گفتگو ہم پہلے بھی اس کا جواب دے چکے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے جواب میں, وہاں پہ آپ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ ابان بن نبی عیاش کے حوالے سے وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود شیخ طوسی, یہ نقطہ سب سے اہم ہے, آپ کہتے ہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس کو ضعیف کہا ہے, تابعین ضعیف. دوسری طرف شیخ طوسی نے اپنی ہی تلخیص الشافی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کو مستفیدہ روایات اور کہا کہ مشہور یہ ہے کہ لا خلاف فی بین الشیعہ, اس بارے میں تشیع کے درمیان کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ناظرین اس چیز پہ دقت کریں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ ولو اس کے کہ ان کی کتاب میں اس کے لیے ضعف کی نسبت دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کو وہ مشہورات میں سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تشیع کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جناب زہرا کی شہادت اور اس کے حوالے سے جو عمر نے زد و کوب کیا اور ان کا بچہ سکت ہوا, یہ تشیع کے مسلمات میں سے. آپ آ جائیں اور تشیع کے مسلمات پہ سے اس طریقے سے بے بنیاد اور کچی باتوں سے آ کر کلام کریں, یہ جہلا کی روش ہو سکتی ہے, عالمانہ اور محققانہ روش نہیں ہو سکتی. اب آ جائیں سلیم بن کیسے ہلالی کی توثیق کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض کرتا ہوں تاکہ یہ چیز بھی واضح ہو جائے. یہ ملاحظہ فرمائیں رجال النجاشی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں متقدمین فی التصنیف من سلفنا الصالح, جو ہمارے علماء ہیں, ہمارے محدثین ہیں کہ جو جن کی تصانیف ہیں ان کے بارے میں, وہ اسماء قلیلہ, اور یہ اس میں سے کم نام ہیں. اب ان میں سے کون ہے کہ جن کی تصانیف ہیں, وہ کہتے ہیں جناب سلیم بن قیس الہلالی. آپ کہتے ہیں جی خود وہ بیان کرنا ہے کہ میں ان افراد کے نام لکھ رہا ہوں جو سلفنا الصالح, ہمارے سلف صالح جو صاحب تصانیف تھے, میں ان کا اپنی اس کتاب میں ذکر کر رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب نجاشی کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک اہل حدیث کا جو شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے, جو جہالت کے سمندر میں ہمیشہ غوطے لگاتا ہے, کہتا ہے جی لا یعرف. اور سلیم بن قیس ہلالی جو ہے وہ کوئی معروف شخصیت نہیں ہے, وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے, سلیم بن قیس ہلالی کا یہاں سے پتہ چلا. اس کے بعد رجال البرقی میں اگر ہم چلیں تو یہاں پر خود آپ کو معلوم ہے کہ رجال البرقی تشیع کی مصادر میں سے شمار ہوتی ہیں. اصحاب و امیر المؤمنین میں آتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 37 پر وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْأَوْلِيَاء, اور اولیاء میں سے کون ہے؟ سلیم بن قیس الہلالی, سلیم بن قیس ہلالی. اس کے بعد ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کریں جی. یہ ملاحظہ فرمائیں معجم رجال الحدیث السید ابو القاسم الموسوی القوئی, اس میں کہتے ہیں کہ ان سلیم بن قیس فی نفسہ, یعنی سلیم بن قیس ہلالی ثقۃ جلیل القدر عظیم الشان, کہ جناب سلیم بن قیس ہلالی ثقہ ہے, جلیل القدر ہے, عظیم الشان ہے. اور وہ کہتے ہیں یکفی فی ذلک شہادۃ البرقی بانہ من اولیاء من اصحاب امیر المؤمنین المؤید بما ذکرہ النعمانی فی شأن کتابہ, کہ جناب سلیم بن قیس ہلالی جلیل القدر عظیم الشان ثقہ ہیں, اور ان کی اس حوالے سے کفایت کرتی ہے جناب برقی کی شہادت کہ انہوں نے ان کو من اولیاء من اصحاب امیر المؤمنین میں سے شمار کیا ہے. اور اس کی تائید کس سے ہوتی ہے کہ جو ہم نے جناب نعمانی کے حوالے سے الغیبہ سے نقل کیا. اس کے بعد آ جائیں یہ الفہرست شیخ طوسی اور کتب فہرست میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی کن کا تذکرہ ملتا ہے, یہ دیکھیں جناب سلیم بن قیس ہلالی کے, جن کی کنیت ابو صادق, ان کی جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, لہو کتاب, اور وہ آگے اس کا طریق بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جناب کہتا ہے کہ جی وہ مجہول شخصیت ہے. اس کے بعد جیسا کہ عرض کیا کہ جناب سلیم بن قیس ہلالی امام علی سے لے کے امام باقر علیہ السلام تک کے اصحاب میں ان کا شمار کیا گیا. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں خود رجال طوسی. رجال طوسی میں جب آپ جائیں گے, مؤسسۃ نشر الاسلامی کی یہ چاپ ہے, جماعت المدرسین بقم المقدسہ, اس میں جب صفحہ نمبر 66 پر امام علیہ السلام کے اصحاب میں اس کو شمار کیا, سلیم بن قیس ہلالی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلیں صفحہ نمبر 94 پہ, تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں اس کو شمار کیا گیا سلیم بن قیس ہلالی. اس کے بعد صفحہ نمبر 101 پہ چلیں تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام, یہ اوپر دیکھیں اصحاب الحسین ابن علی سلیم بن قیس ہلالی. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں اس کا شمار کیا گیا صفحہ نمبر 114 پہ, سلیم بن قیس ہلالی صاحب امیر المؤمنین. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں صفحہ نمبر 136 پہ چلے جائیں تو یہاں پر کیا ہے, سلیم بن قیس ہلالی. تو لہٰذا یہ جو اس بھائی نے بات کی ہے کہ جناب وہ مجہول شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ, تو ناظرین ان کی جہالت تعجب ہے کہ یہ ان کے بزرگان ہیں. آپ ان کی عوام سے تو ہمیں واقعاً ہمدردی ہے کہ جن کو ایسے جہلا جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے اندر کہا جی یہاں پہ طلباء بھی تشریف فرمائیں, یعنی طالب علموں کو بھی اس جہالت کے گٹا گوپ اندھیرے میں یہ لے کر جاتے ہیں, خود تو ہیں ہی. تو لیکن تحقیق کا زمانہ ہے, ہمارے لیے کیا وما علینا الا البلاغ, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں تک, مستضعفین تک, اور وہ عوام, وہ لوگ کہ جو ان مولویوں کے دھوکے میں آتے ہیں, ان تک حقائق کو پہنچائیں, اہل بیت کے نور کو پہنچائیں, اہل بیت کے پیغام کو پہنچائیں.
اہل بیت کی مظلومیت اگر ان تک پہنچے گی تو یہ لوگ ظالمین سے دوری اختیار کریں گے، چونکہ ظالمین سے دوری اختیار کرنا، مظلومین کے حامی اور ان کے مددگار بننا، ان کا ساتھ دینا، یہ قطع نظر قرآن و احادیث سے ایک فطری اور انسان کا جو ہے وہ آپ یہ کہ طبیعی تقاضا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ ناظرین کی ذمہ داری بنتی ہے، مومنین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے آس پاس جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کے جو جھوٹ ہم آشکار کرتے ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں بھائی تمہارے اتنے بڑے بڑے شیخ ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کتابوں کے ریفرنس اسی وجہ سے دکھاتے ہیں۔ وہ کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ زبانی گولے ماریں جناب، وہ پھر جا کے حوالے ڈھونڈے، آگے حوالہ نہیں ملتا تھا، یا ممبر سے ایسے گولا مار کے کوئی چلا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو ہم آپ کی خدمت میں تمام اسکین پیجز کے ساتھ ایک محنت کے ساتھ یہ چیز آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ چیز آپ کے قلب میں اس کی تثبیت ہو، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں چیزیں، اور آپ لوگوں تک پہنچائیں اور اہل بیت کا پیغام گھر گھر تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔